والحمد لله كثيرا وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اب ہماری اختتام کو ہے انشاءاللہ، بہت جلد مکمل ہونے والی ہے. ہماری 12 آیات رہ گئی ہیں سورۃ التوبہ، جس کا دوسرا نام البراء بھی ہے اور الفاتحہ بھی ہے. تو آج انشاءاللہ آیت نمبر 118 سے ہم شروع کریں گے. اس میں جو ہے ہم پڑھ رہے تھے کہ جنگ تبوک پہ نہ جانے والے گروہوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے. تو ان میں سے یہ ایک مخلص اور مسلمانوں کا گروپ 3 صحابہ کرام اجمعین ہیں جو صرف تساہل اور سستی کی وجہ سے نہ جا پائے. سواری بھی تھی، آج چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور جو ہے منافقوں کو تو بس ظاہری اس پہ عذر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رخصت دیتے رہے، کیونکہ ان کے لیے تو عذاب ہی جو ہے جہنم کے نچلے درجے کا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان 3 صحابہ کا سوشل بائیکاٹ ہوا اللہ کی طرف سے. اور پھر کعب بن مالک جو ہے وہ خود اپنی جو ہے کہانی پوری بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا، کس طرح ان 3 صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ ان کی قبول کی. تو چلیں ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلے اب ہم انشاءاللہ پہلے آیت 118 اور 119 کی تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق. اور بہت اس میں ہمارے لیے آج لیسنز ہیں. صحابہ کرام اجمعین کی جو توبہ کس طرح قبول ہوئی، ان کا نام کس طرح، ان کے لیے یہ آیت جو نازل ہوئی. تو 11واں پارہ ہے ہمارا انشاءاللہ، تو ہم تلاوت سنتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں 118 سے. لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ اور اللہ پر، الثَّلَاثَةِ تینوں، اور ان تینوں پر بھی، الذین جو، خلفوا چھوڑ دیے گئے، خلف سے خا لام فا یعنی پیچھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، داقت تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، الارض زمین، بیما باوجود اس کے، رحبت کہ وہ کشادہ تھی، وداقت اور تنگ ہو گئے، علیہم ان پر، انفسہم نفس کی جمع انفس، انفسہم نفس ان کے، وظنوا اور ظنوا انہوں نے یقین کر لیا، ان کے، لا ملجا نہیں کوئی جائے پناہ، من اللہ اللہ سے، الا مگر، الیہ طرف اسی کے، ثم پھر، تابا وہ مہربان ہوا یعنی اللہ مہربان ہوا، علیہم ان پر، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کریں، انا بے شک، اللہ اللہ، انا بے شک، ہاں انا بے شک اللہ ہوا وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے. تو اب رواں ترجمہ اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان تینوں شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی، اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے. پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے.
آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ ہم. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اور ان تینوں پر بھی. آپ لوگوں نے 10 تک تو گنتی بھی پڑھ لی تھی نا، یاد کر لی تھی. واحد، اثنین، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ نا. ماشاءاللہ آپ کو تو عربی کی گنتی بھی آتی. پھر کبھی سلائڈ دوبارہ دکھا دیں گے. چلیں آج میں نے پڑھ کے سنا دی اور آپ کے پاس ہوں گے بھی سلائڈ. تو اور ان تینوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان تینوں پر ثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں شخصوں کے حال پر جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا. اب جو ہے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا. ہم دیکھتے ہیں یہ کون 3 شخص تھے نا جن کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں. اور ان خلفو کا وہی مطلب ہے جو مرجون کا ہے، یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر دیا گیا تھا. دراصل یہ ایک گروہ ہے، جو یہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو مخلفین پیچھے رہ جانے والا تھا، اور جس کا ذکر ہم پیچھے کسی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے. چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے، چاہے تو ان کو معاف کر دے. تو کسی کو پتہ ہے کون سی آیت میں نمبر میں تھا؟ اب یہاں تفصیلی ذکر آ گیا نا، آج ہماری تفصیل اسی پر ہے. پتہ ہے آیت نمبر کسی کو کیا تھا؟ چلے میں بتا دیتی ہوں. یہ دراصل آیت نمبر 6 تھی. آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6، ہم نے 106 میں 106 میں پڑھا تھا. وآخرون مرجونا نا، کہ کچھ یہ ہے نا وآخرون مرجونا لامر اللہ، کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کو حکم آنے تک ملتوی ہے. ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا. اللہ خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا. تو اس آیت کو سمجھتے ہیں پہلے ہم کہ یہ 3 کون تھے. یہ وہ گروہ تھا جو مخلص تھا اور بہت قربانیاں انہوں نے دی تھی صحابہ کی. ان تینوں صحابہ نے بیعت عقبہ میں بھی شامل ہوئے تھے، مختلف دوسری جنگوں میں بھی شامل ہوئے تھے. تو لیکن کیا ہوا تھا، اور ایک گروہ تھا جو تھا وہ تو منافقوں کا تھا. آپ کو معلوم ہے، آپ پڑھتے آئے. تو اور وہ عذر بہانے اور قسمیں کھا لیتے تھے. یہاں لفونا نا آپ وسلم کے پاس آ کے، تو آپ وسلم جو ہے ان کا عذر سن کے ان کو رخصت دے دیتے تھے اس پہ نہ جانے کی، جنگ پہ. ٹھیک ہے، تبوک، جنگ تبوک. اور پھر جو ہے ایک گروہ تو جو ہم نے پڑھا تھا کہ واقعی وہ ان کے پاس سواری نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ایک تیسرا گروہ ہے جو مخلفین ہے، پیچھے رہ جانے والے. ان کے پاس سواری بھی تھی، سب کچھ تھے، سچے مومن بھی تھے، نفاق بھی نہیں تھا ان کے دلوں میں، لیکن آج جائیں گے کل جائیں گے اور یہ جب پہنچ نہیں پائے تساہل اور سستی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو ان تینوں کا آج ذکر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جو کہ 106 میں بتا دیا گیا. اسکرین پہ بھی میں نے آپ کو وہ دکھا دی انہوں نے آپ کو آیت. اچھا، اب ان تینوں کے متعلق ہم پڑھتے ہیں. ان کی قربانیاں بھی بڑی تھی. تو خلفوں کا وہی مطلب ہے جو مرجون کا، یعنی جن کا معاملہ. اور پھر ایک اور گروہ تھا جو نہیں گیا تھا مسلمانوں کا. انہوں نے کیا کیا کہ آپ وہ مسجد نبی میں اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ جب آپ وسلم آئیں گے جنگ تبوک سے تو ہم کو کھولیں گے. تو ان کی بھی معافی ہو گئی. آپ وسلم آئے اور ان کو کھول دیا، اور تو ان کی بھی معافی ہو گئی. یہ اس میں بھی نہیں شامل ہوئے نا اس وقت بھی. تو ان کا معاملہ پیچھے رہ گیا تھا، ملتوی کر دیا تھا. اور پھر 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. یہ 3 صحابہ تھے. یہ ہم ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت ساری اس کی تفسیر ہے اور احادیث مبارکہ بھی ہے. کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے. اس سے قبل ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے. اس غزوہ تبوک میں صرف بوجہ غفلت شریک نہیں ہوئے. بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو ہی گئی، مخلفین تو ہو ہی گئے، لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے. چنانچہ حاضر خدمت ہوئے اور ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے گا. تاہم اس دوران صحابہ کرام کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت کرنے سے روک دیا گیا، کہ پورے مدینے میں تمام صحابہ کرام کو کہہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سے سمجھے کہ یہ 3 صحابہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، ان کا سوشل بائیکاٹ ہے. پورے مدینہ ان سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا اور جو ہے بات چیت بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت کرنے سے روک دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ
جو ہے سچے ایمان والوں کو، پکے سچے مسلمانوں کو جن کی قربانی آتی تھی، کتنا خالص کرتے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کر کے. اور منافقوں کی تو سزائے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو آگ کے نچلے درجے میں ہوں گے. اور آپ سب کو نام بھی ان کے بتا دیے گئے تھے، اور اللہ کو تو سب معلوم تھا کہ یہ تو جھوٹے بہانے کر رہے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیا. اور یہ اتنے مخلص مسلمانوں کے دیکھے اللہ تعالیٰ کیسے ان کی صفائی، کیسے ان کا تذکیہ کر رہے ہیں. تو تعلق قائم رکھنے حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا. اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں. مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی. اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس واقعے کی پوری تفصیل ہم آگے پڑھیں گے. ابھی ہم کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. حضرت کعب بن مالک سے مروی حدیث میں موجود ہے، بہت لمبی تفسیر ہے، بہت لمبی حدیث ہے کہ کس طرح کیا پیش آیا. اس کے بعد ہم آیت کی طرف آتے ہیں، اگلا حصہ آیت کا دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، آیت کو دیکھیں کہ جو ہے یہاں تک کہ ان تینوں شخصوں کا حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے. تو یہ آیت ہے، پڑھتے ہیں ہم کہ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، زمین اپنی جو ہے کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جانوں سے بھی وہ تنگ ہو گئے. تو اب یہ جو ہے نا کہ اذا ضاقت علیہم علیہم الارض بما رحبت، کہ ان پر جو ہے زمین اپنی فراخی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی. تو ضاقت، مجھے بتائیں ضاقت سے کوئی دعا، کوئی آیت آپ کو سمجھ میں آتی، یاد آتی ہے؟ آپ پڑھتے ہیں؟ چلے کوئی دعا ہم نے بہت بار پڑھی، صبح اٹھتے ہی بستر پہ ہی پڑھتے تھے آپ سب، ہم سب بھی پڑھتے ہیں اس کو. دورہ قرآن میں ہم نے وہ سیکھی تھی، اور ویسے بھی ہم نے سیکھی ہوئی ہے. دعا یا خاف، چلو دیکھ سے کچھ یاد آ رہا ہے؟ میں اشارہ دیتی ہوں، کوئی دعا، دعا یا خاف. وہ ہے دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے پناہ مانگنا. اللہم انی اعوذ بکا من ضیق الدنیا و ضیق دنیا ودیک القبر. یوم القیامہ. جزاک اللہ خیر جی، دیکھ ٹھیک ہے. تو اے اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہاں بھی تنگی دیخی اور یہاں داقت، ٹھیک ہے، سیغہ آ گیا نا، آپ کو مل گیا. دیخی بھی ہو کے تنگی سے پناہ مانگتے ہو، یہاں کہا گیا کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی. ظاہر تنگ ہو جائے گی نا جب آپ ایک شہر میں ہیں، مسجد میں ہیں، اور ابھی یہی سوچ لیں ہم کسی وسینٹی میں ہمارے پڑوسی کوئی ہم پہ سزا ہو جائے اور کوئی ہم سے بات ہی نہ کرے، تو آپ دیکھیں کتنی مشکل میں آ جاتا ہے نا انسان. تو جو اسی لیے ان پہ زمین تنگ ہو گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 2، ہاں یہ جو ہم نے پڑھا تو اس میں یہ کہ یہ ان ایام کی کیفیت کا بیان ہے جس سے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں گزرنا پڑا، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، پھر انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے مہربان، کوئی جو ہے ہمارا جائے پناہ نہیں. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر وہ مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا. یعنی 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی آہوزاری اور توبہ قبول فرمائی، ٹھیک ہے. اب 119 کر لیتے ہیں، پھر ہم دونوں کی تفسیر کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور بڑا سا سیکھنے کی چیزیں اس میں ہمارے لیے. یا ایھا الذین، یا ایھا اے الذین لوگوں جو، یا ایھا الذین اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقوا ڈرو، اللہ اللہ سے، وکونو اور ہو جاؤ، مع ساتھ، الصادقین سچے لوگوں کے. رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ، آیت نمبر 119. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ساتھ دو. کتنی اچھی آیت ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کی طرف آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کیا کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کا ساتھ دو. اللہ سے ڈریں گے جب بھی سچ بات کہیں گے اور سچوں کے ساتھ رہیں گے.
تو سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جو آیت 118 آپ پڑھنے پڑی۔ اس لیے مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کے اندر تقوی یعنی اللہ کا خوف ہوگا وہ سچا بھی ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا سمجھ لو کہ اس کا دل تقوی سے خالی ہے، اللہ کے ڈر سے خالی ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے کچھ اور کوتاہیوں کا صدور تو ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر قسم کے فعل کا عادی بن سکتا ہے ماں سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ مومن جو ہے ہر قسم کا فعل کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہم دیکھ لیتے ہیں جھوٹ اور سچ بھی اکٹھا جمع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ چلے اب ہم جو ہے پوری تفصیل دیکھتے ہیں، کعب بن مالک کی کہانی پوری پڑھتے ہیں۔ ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن کعب کہ اپنے والد کی زبانی انہوں نے اپنے بیٹے کو سنائی پورا جو یہ واقعہ پیش آیا تھا جنگ تبوک میں، کس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی اور کس طرح ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا۔ تو اس کو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں پوری تفصیل انشاءاللہ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تیسرے گروہ کا ذکر ہے جو مخلفین تھے، پیچھے رہ جانے والے تھے، جس کا ذکر آیت نمبر 106 میں ہوا تھا پہلے، اور اب یہ آج ڈیٹیل سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 118-19 میں یہ اہم واقعہ 3 صحابہ کے بارے میں ہے۔ اس کی تفصیلات جو ہے جو بہت ساری جو ہے تفاسیر کی کتابوں میں، احادیث میں، صحیح یعنی صحیح مسلم، صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ اور چونکہ یہ ایک سچے مسلمان تھے، مخلص مومن تھے، انہوں نے بہت قربانیاں دی تھیں اور جو ہے انہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا تھا، بیعت عقبہ میں بھی حصہ لیا تھا۔ تو ہم دیکھتے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صرف تساہل اور سستی کی وجہ سے نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اور کس طرح ان کی توبہ قبول تھی۔ یہ کعب بن مالک مشہور شاعر تھے، مرارہ بن ربیع تھے، اور انصار جو ہے ہلال بن امیہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو خلفو جو ہے لفظ خلف سے ہے جو پیچھے چھوڑے گئے، یعنی ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، معافی ملنے سے پیچھے چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ کہ کیونکہ یہ وہ جو جن لوگوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا مسجد نبی کے ستونوں سے، اور پھر آپ سسم آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تبھی ہم اپنے آپ کو کھولیں گے، تو ان کو معاف کر دیا گیا، یہ ان میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو اب ہمیں یہ سوچ آتی ہے کہ ان کو تو وہی نازل ہوتی ہے آپ سسم پہ، ان کو تو اللہ تعالیٰ ان کو تو پتہ چل گیا، ان کو تو بتا دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں ان پہ تو حقیقت کھل گئی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے گناہ، ہماری کوتاہیاں جو ہم کرتے ہیں اور کر کے بھول بھی جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ہے سوچتے بھی نہیں، بعض دفعہ ہم سوچتے بھی نہیں کہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تینوں جو ہے بیعت عقبہ اور دوسری غزوات میں بھی شریک ہوئے تھے اور بہت سی قربانیاں بھی دی تھی، اور پھر لیکن صرف تساہل کا، سستی کا شکار ہو گئے تھے۔ تو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ الثلاثۃ الذین خلفوا، اس میں خلفوا کا لفظی معنی یہ ہے کہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، مراد یہ ہے کہ جن کی توبہ کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا۔ یہ 3 حضرات، حضرت کعب بن مالک شاعر تھے، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ ہے، تینوں انصاری بزرگ تھے۔ بہت غور سے سنے نا، تو آپ کو جب بھی یہ آیت آئے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا جو ہے کس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی اور یہ کن کے لیے آیت ہے۔ تو جو ہے جو اس سے پہلے یہ تینوں حضرات بیعت عقبہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے، ٹھیک ہے، مگر اس وقت اتفاقی طور سے اس لغزش میں مبتلا ہو گئے کہ سستی آ گئی۔ اب مجھے بتائیں کہ بیعت عقبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کو لیلۃ العقبہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے بیعت عقبہ، لیلۃ العقبہ؟ یہ کہاں ہوئی تھی؟ اس کو یاد ہے؟ کل ہی پرسوں ہی آپ کا درس ہوا تھا عقبہ، کہ ہمارا درس ہوتا جس میں ہم نے حج کے درس میں شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے العقبہ تیسرا والا جو شیطان، ایک جو ہے الوسطیٰ ہے شیطان، ایک ہے صغریٰ ہے، اور ایک جو ہے العقبہ لارج والا، ٹھیک ہے۔ تو اس مقام پہ یہ بیعت ہوئی تھی جہاں جمرات ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 4000 سال پہلے سے یہ ایڈریس ہے، دیکھیں ایڈریس بھی ہمیں مل گیا، اسکرین پہ ایڈریس بھی آ گیا
یہ جو لیلۃ العقبہ ہوئی تھی اس میں بھی یہ لوگ شامل ہوئے تھے. تو یہ لیلۃ العقبہ کیا تھی کہ انصار مدینہ جو تھے، مدینے سے آنے والے جو ہے انصار تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی نہیں کی تھی تو یہاں پر انہوں نے یہ بیعت عقبہ ہوئی تھی، انہوں نے اپنی وفاداری اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا اور مدینہ رخصت ہو گئے تھے کیونکہ یہاں پر آئے تھے. قریش مکہ سے، مکہ والوں سے چھپ کر یہاں پہ بیعت لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے ہی کچھ انصار آ گئے تھے مدینہ والے اور ایمان لے آئے تھے اور جا کے دین پھیلانا وہاں پہ مدینے میں شروع کر دیا تھا. تو یہ ہے جو ہے لیلۃ العقبہ. تو اس میں بھی یہ لوگ شریک ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ تینوں یعنی اتنی بڑی بڑی قربانیاں تھیں ان کی تینوں ان کی ہم صحابی کی. ٹھیک ہے، تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہ ہوا تھا کہ مگر اس وقت اتفاقی طور سے جنگ تبوک میں اس لغزش میں مبتلا ہو گئے اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیے جن سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی. مگر جب رسول اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو ان سب منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے اعتراض پیش کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہا. اب ایک بات میں بیچ میں یہ چھوڑ کے یہ کہوں گی کہ اگر کوئی اتفاق، مجھے نہیں معلوم کبھی دماغ میں آج ذہن میں آ جاتا ہے نا، ہم لوگ درس میں آ رہے ہوتے کہ نہیں چلو آج تو ہماری جو صورت چل رہی ہے وہ نہیں، ہمارا سبق نہیں ہے، عشرہ ذوالحجہ پہ ہے اور حج پہ ہے، تو پوری ضرور پریزنٹیشن جو بہنیں کسی وجہ سے ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹ تھا یا جو بھی تھا نہیں آ پائیں تو ضرور پرسوں کا جو ریکارڈنگ ہے حج اسٹیپ بائی اسٹیپ ضرور دیکھیں. سارے مقامات ہم نے دیکھے، جو بہنیں حج کر چکی ہیں ان کے لیے تو ایک ریویژن ہو گیا، یاد دہانی ہو گئی، اور جو جن بہنوں نے حج نہیں کیا ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا دعائیں پڑھتے ہیں، اور مقام ابراہیم اور حجر اسود اور کنکریاں اٹھ مزدلفہ منا اور سارا کچھ ہم لوگوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھا بھی اسکرین پہ اور جانا بھی کہ حج کس طرح ہوتا ہے، عمرہ کس طرح ہوتا ہے. تو اس کو ضرور دیکھیے گا. اور یہی ہمارے اس درس میں تھا جو آپ کو اب ایڈریس دکھایا گیا کہ بیعت عقبہ کہاں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی درس ہو، بلکہ اس میں تو ریچولز ہوتے ہیں، اس میں تو رمضان کا ہو، حج پر ہو، اس میں تو احکام ہوتے ہیں. ان درسوں کو تو خاص طور پہ جو سیزنل درس ہوتے ہیں اٹینڈ کرنا چاہیے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بنیادی جو ارکان ہیں 5 وہ کیا ہے اور ان کو کس طرح کرنا ہے. وہ تو بہت اہم ہوتے ہیں نا. تو کبھی شیطان دماغ میں ڈالے کہ چلو آج تو سبق نہیں ہے، آج تو فلاں ٹاپک پہ نہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں قرآن اور سنت سے ہی ہوتا ہے نا سارا. وہ بھی ہمارا ایک طرح کا سبق اور سمجھنے کی بات ہوتی ہے، بلکہ اس کو تو زیادہ اٹینڈ کرنا چاہیے کہ کس طرح میں اپنے یہ 5 ارکان اسلام ادا کروں. ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہوا کہ تو منافقین بھی ان کو جو ہے ایسے مشورے دیتے رہے کہ جھوٹے عذر پیش کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر رسول وسلم کو راضی کرنا کر لو. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج وسلم نے ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کیا اور ظاہری قسموں کو قبول کر لیا. کن کی؟ منافقوں کو. یہ لوگ آرام سے رہنے لگے. کچھ لوگوں نے ان تینوں انصاری بزرگوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ تم بھی جھوٹے عذر کر کے اپنی صفائی پیش کر دو، مگر ان کے دلوں نے ملامت کی. ان کی طبیعت نے یہ گوارا نہیں کی کہ ایک گناہ تو جہاز سے تخلف کا مخلفین پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئے، وہ کر چکے ہیں، اب دوسرا گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے کا کریں، یہ ہم نہیں کر سکیں گے. اس لیے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، جس کی سزا میں ان سے مقاطعہ کا سلام و کلام جاری کیا گیا. سوشل بائیکاٹ ہوا، مدینے میں اب ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا. انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان سب کی حقیقت کھول دی. جھوٹی قسمیں کھا کر عذر کرنے والوں کا پردہ فاش کر دیا. آپ کو معلوم ہے، آپ پڑھتی آئی ہے پورے سورۃ التوبہ میں جو ہے ہم نے منافقوں کے سب چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کٹا چٹا کھول دیا، جس کا ذکر اور ان کے انجام بدحال کا ہم پہ اس کی پہلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں. اور جو ہے پہلی ایک آیت بھی تھی نا، یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم سے لے کر علیہم دائرۃ السوء تک کا بیان ہوا. اور ان 3 بزرگوں نے جو سچ بولا اور اعتراف کیا ان کی توبہ اس آیت میں نازل ہوئی. اور 50 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض اور صحابہ کرام کے مقاطعہ اور سلام و کلام کی انتہائی سخت مصیبت جھیلنے کے بعد بڑی سرخروئی اور مبارکبادوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سب مسلمانوں میں مقبول ہوئے. ان تینوں انصاری بزرگوں کی واقعہ تفصیل حدیث صحیحہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور مسلم اور اکثر کتب حدیث میں اس واقعے کے متعلق حضرت کعب بن مالک کی ایک طویل حدیث لکھی گئی ہے جو بہت سے فوائد اور مسائل اور حقائق پر مشتمل ہے.
تو ہم یہاں پر اس تفسیر کو پڑھتے ہیں، سناتی ہوں میں آپ کو۔ ان 3 بزرگوں میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنے واقعے کی تفصیل اس طرح بتلائی ہے، اور ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ بن کعب، کہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن کعب کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ کہا۔ کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی، میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ کے ساتھ شریک رہا۔ البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا، اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا۔ یہ تمام جنگوں میں شریک ہوئے تھے، اور کہاں شریک نہیں ہوتے؟ صرف جنگ بدر میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہاد جو ہوتا ہے فرض عین نہیں ہوتا، فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ حکم بجا لائیں تو تمام مسلمانوں کی طرف سے ہو جاتا ہے، اور فرض عین ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو جنگ تبوک چونکہ آپ لوگ پڑھتی آئی ہیں، عرب سے نہیں تھی، یہ رومیوں سے تھی، باہر جا کے لڑنا تھا، اس لیے یہ فرض عین تھی، یہ نفیر عام تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تو بدر میں اس لیے شریک نہیں ہو سکا تھا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہے اس کا حکم بھی نہیں دیا تھا کہ سب لوگ شریک ہوں۔ اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا۔ ابھی عقبہ کی بیعت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، ایڈریس بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جمرات کے قریب وہ ہوئی تھی، اور پہلے یہ بہت تنگ راستہ تھا، پھر اب تو پتہ ہے آپ کو بہت جو ہے اس کو کشادہ بنایا گیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے شیطان کو کنکریاں بھی ماری جاتی۔ 4000 سال سے پہلے سے یہ جگہ ہے، اور پتہ نہیں اس سے پہلے کب تک، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے جانتے ہیں نا، جس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ العقبہ کے بیعت میں بھی حاضر تھا، جس میں ہم نے اسلام کی حمایت و حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ کعب بن مالک بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ میرے ساتھ یہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ پورا ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، اور میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا۔ باخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے 2 سواریاں جمع نہیں ہوئی تھی جو اس وقت موجود تھی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں موجود تھی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ غزوات کے معاملے میں یہ تھی کہ مدینے سے نکلنے کے وقت اپنے ارادے کے اخفاء کے لیے ایسا کرتے تھے کہ یعنی چھپاتے تھے کس سمت جا رہے ہیں نا، ایسا کرتے تھے کہ جس سمت جا کر جہاد کرنا ہو تو مدینے سے اس کے خلاف سمت کو نکلتے تھے، تاکہ منافقین مخبری کر کے فریق مقابل کو آگاہ نہ کر دیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ جنگ میں اس طرح کا خدا دھوکہ جائز ہے، یہاں تک کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ یہ جہاد کئی وجہ سے ممتاز تھا۔ آپ نے سخت گرمی اور تنگ دستی کی حالت میں اس جہاد کا قصد فرمایا، اور سفر بھی بڑی دور کا تھا، مقابلے پر دشمن کی قوت و تعداد بہت زیادہ تھی رومیوں سے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تھا تاکہ مسلمان اس جہاد کے لیے پوری تیاری کر سکیں۔ اس جہاد میں شریک ہونے والوں کی تعداد صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 10,000 سے زیادہ تھی۔ یہ جنگ تبوک کا واقعہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور حاکم کی روایت حضرت معاذ سے یہ روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ہم اس جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہماری تعداد 30,000 سے زائد تھی، اور اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں جانا نہیں چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم نہ گئے تو کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھی، باغات والے ان میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اور جمعرات کے روز آپ نے اس سفر کا آغاز کیا، اور سفر کے لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن پسند تھا، خواہ سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا۔ کتنا پورا حال بتا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کعب بن مالک، میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ میں دل میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں، ظاہر 2 سواریاں بھی تھی نا ان کے پاس، تو مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی امروز و فردا میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں اور کہیں راستے میں مل جاؤں، اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا، مگر یہ کام افسوس ہے کہ نہ ہو سکا، ٹھیک ہے۔
دیکھیں کبھی نہ ٹالے، سستی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینے میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینے میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، منافق تھے، یا پھر ایسے بیمار معذور جو قطن سفر کے قابل نہ تھے، ظاہر عورتیں، بچے، بوڑھے اور معذور لوگ تھے۔ دوسری طرف پورے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہیں آیا، یہاں تک کہ تبوک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی ہے یا رسول اللہ، بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے نکل جاتا، اور اس لیے اپنے اہل اور دوستوں سے بھی مدد لے لیتا۔ میرے دل میں یہ خیالات اور وساوس گھومتے رہے، یہاں تک کہ جب یہ خبر ملی کہ حضور تشریف لے آئے تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں ٹل سکتا جس میں جھوٹ ہو، اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا عزم کر لیا، مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حسب عادت چاش کے وقت، یعنی صحابہ کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت تک مدینہ میں داخل ہوئے، اور عادت شریفہ یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً یہی وقت ہوا کرتا تھا، اور عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد تشریف لے جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملتے تھے۔ اسی عادت کے مطابق آپ اول مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے۔ پھر جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین، جن کی تعداد 80 سے کچھ اور اوپر تھی، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جھوٹے عذر پیش کیے، اس پر جھوٹی قسمیں کھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا، اور ان کو بیعت کر لیا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپر کر دیا۔ اور ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں اس ملک میں ہمیں کہ اتنی اچھی عادت ہے کہ ظاہر پہ معاملہ کرتے ہیں نا یہ لوگ، کوئی آپ فارم بھرے، کوئی بھی چیز اپلیکیشن دے، تو پھر ہم اس میں یہ پوچھ لیتے ہیں نا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے کہ ٹو مائی نالج اٹ از ٹرو، یہ اس طرح ہوتا ہے نا۔ تو یہ سب دیکھیں دین اسلام ہے کہ ظاہر پہ معاملہ کرے، کہ کتنی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہی کہا کہ جو ہے کوئی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لے تو بس پھر اس کے ظاہر پہ بھروسہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ان کے ظاہر پہ بھروسہ کیا، کن کے؟ منافقین کے، جو عذور بہانے اور پتہ نہیں کیا کیا پیش کر رہے تھے وہ لوگ۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں ہاں اوکے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی حال میں میں بھی حاضر خدمت ہو گیا اور چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کبھی کیا کرتا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبے میں مطلع ہوں، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی۔ آپ نے فرمایا پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ شاعر بھی تھے، کیونکہ مجھے جدال اور بات بنانے میں مہارت حاصل ہے، لیکن قسم ہے اللہ کی میں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے ناراض کر دے، اور اگر میں نے سچی بات بتلا دی جس سے بالفعل آپ مجھ سے کچھ پر ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنی قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے تو سچ بولا ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دیں۔ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تم نے کیا بے وقوفی کی کہ اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسے دوسرے متخلفین نے پیش کیا، اور تمہارے گناہ کی معافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا۔ بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں لوٹ جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی، میرا عذر صحیح موجود تھا۔ مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک گناہ کے دو گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو تخلف کا سرد ہو چکا ہے، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں۔ پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ متخلفین میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہو؟ ان لوگوں نے بتلایا کہ دو آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں دیا گیا ہے کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ میں نے پوچھا وہ دو کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا ایک مرارہ بن ربیع العمری، دوسرے ہلال بن امیہ واقفی ہیں۔ اب کیا ہوا، ان کو تھوڑی سپورٹ مل گئی نا کہ میرے ساتھ دو اور بھی اس طرح کے ہیں جن کا معاملہ تھوڑا سا پیچھے کر دیا۔ ابن ابی حاتم کے روایت میں ہے کہ ان میں سے پہلے یعنی مرارہ کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے سے غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ اس کے بعد جب انہیں اپنے گناہ پر متنبہ ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ یہ باغ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے متورفق تھے، اس موقع پر سب جمع ہو گئے تو یہ خیال کیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں، اپنے اہل و عیال میں بسر کروں۔ تو یہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی کہ فیملی جمع ہوتی ہے تو پھر ہم جو ہے اس میں چاہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے فیملی کا ساتھ وقت گزاریں، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کو بھی جب اپنے گناہ کا خیال آیا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب میں اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا۔ ان کو گناہ کا خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ باغ جو ہے صدقہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں علیحدگی اختیار کر لوں۔ جب کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہے، تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی دونوں بزرگوں کا عمل قابل تقلید ہے، یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا کہ میرے ساتھ اور دو بھی ہے نا، تھوڑی سی ان کو سپورٹ مل گئی۔ تو یہ تین صحابی تھے کہ جن سے سوشل بائیکاٹ ہوا، اللہ کا حکم ہوا، اور جو ہے ان سے تعلق بھی نہیں رکھنا، بات بھی نہیں کرنا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کرنے سے منع فرمایا۔ اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے، مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا تھا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں کہ اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا۔ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی، ایسا معلوم ہونے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور ہمارے مکان ہیں جو ان سے پہلے تھے، سب اجنبی نظر آنے لگے۔ مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کی نماز نہ پڑھیں گے۔ واقعی یہ فکر تو تھی، یہ تو بالکل سچی فکر تھی۔ یا خدا نہ خواستہ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار پھرتا رہوں گا۔ اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ اور ویرانہ ہو گئی، جو کہ ہم نے اس آیت میں پڑھی کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی۔ تو اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ اور ویرانہ نظر آنے لگی۔ اسی حال میں ہم پر 50 راتیں گزر گئی۔ اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی مرارہ اور ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھ رہے اور رات دن روتے تھے، لیکن میں جوان آدمی تھا، اب گھر میں بیٹھ کے بیچارے رو رہے تھے، بوڑھے تھے، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا اور چلتا پھرتا تھا، اور نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا، اب بازاروں میں پھرتا تھا، مگر نہ کوئی مجھ سے کلام کرتا، نہ میرے سلام کا جواب دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا اور سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا، تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتے ہیں۔ جب لوگوں کی یہ بے وفائی دراز ہوئی
تو ایک روز میں اپنے چچازاد بھائی قتادہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے۔ میں ان کے باغ میں دیوار پھاند کر داخل ہوا اور ان کو سلام کیا۔ خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا کہ اے قتادہ رضی اللہ عنہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر قتادہ نے سکوت کیا، کوئی جواب نہ دیا۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری بار یا چوتھی مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول۔ میں رو پڑا اور اسی طرح دیوار پھاند کر باغ سے باہر آ گیا۔ اسی زمانے میں ایک روز میں مدینے کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کے ایک نبطی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینے آیا تھا، اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے؟ لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کیا۔ وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا، جس کا مضمون یہ تھا: اما بعد، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وفائی کی ہے اور آپ کو دور کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا ہے۔ تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ اور ایک میرا امتحان اور آزمائش آئی کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی طمع اور توقع ہو گئی کہ ان میں شامل ہو جاؤں۔ میں یہ خط لے کر آگے بڑھا، ایک دکان پر تنور لگا تھا، اس میں جھونک گیا۔ کوئی دنیا کا بندہ ہوتا تو سوچتا کہ چلو میں تو چلا جاتا ہوں، مجھے تو بادشاہ بلا رہا ہے، مجھے دنیا کے بہت فائدے ہو جائیں۔ ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور رسول کی رضا مطلوب تھی کہ میری توبہ قبول ہو جائے، مجھ سے جو یہ تھوڑی سی غفلت ہو گئی اور جو ہے تساہل ہو گئی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر چکی تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاصد خزیمہ بن ثابت میرے پاس آ رہے ہیں۔ آ کر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کرو۔ میں نے پوچھا کہ کیا طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، عملاً اس سے الگ رہو، قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے میں چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ فرما دے۔ ہلال بن امیہ کی اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بن امیہ ایک بوڑھے ضعیف آدمی ہیں اور کوئی ان کا خادم نہیں۔ ابن ابی شیبہ کی روایت یہ بھی ہے کہ وہ ضعیف البصر بھی ہیں، کیا آپ یہ پسند فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ فرمایا کہ خدمت کی ان میں کوئی حرکت ہی نہیں، اور واللہ ان پر تو مسلسل گریہ تاری ہے، رات دن روتے رہتے ہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو جیسا کہ آپ نے ہلال کو اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں۔ اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں، بیوی کو ساتھ رکھنا احتیاط کے خلاف ہے۔ چنانچہ اسی حال پر میں نے 10 راتیں اور گزار دی، یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئی۔ مسند عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت ہماری توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1/3 رات گزرنے کے بعد نازل ہوئی۔ ام المومنین حضرت سلمہ جو اس وقت حاضر تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی تھی نا، تو اس رات وہ آپ ام المومنین حضرت سلمہ کے پاس تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ام المومنین حضرت سلمہ اس وقت حاضر تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اسی وقت اس کی خبر کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، رات کی نیند مشکل ہو جائے گی۔ کعب بن مالک فرماتے کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، اور حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ مجھ پر میری جان اور میری زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی، جو آیت ہے نا کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ تو اچانک میں نے سلا پاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے آدمی کی آواز سنی جو بلند آواز کہہ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک بشارت ہو، سبحان اللہ۔ محمد بن عمرو کی روایت میں کہ یہ بلند آواز کہنے والے ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے جبل سلا پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول فرما لی، بشارت ہو۔ اور عقبہ کی روایت میں یہ ہے کہ جو خوشخبری حضرت کعب کو سنانے والے 2 آدمی دوڑے، ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا تو جو پیچھے رہ گیا تو ہمیں پڑھتے جو پیچھے رہ گیا اس نے یہ کہا کہ سلا پہاڑ پر چڑھ کے آواز دے دی جائے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دوڑنے والے 2 بزرگ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا، انتہائی فرحت سے رونے لگا۔
رونے لگا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی تھی۔ اب سب کی طرف سے ہم لوگ تینوں کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے، مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوق در جوق مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ کعب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے گرد صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے قبول توبہ کے پر مبارکباد دی۔ طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے کعب، بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہترین دن ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ سچ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، تم نے سچ بولا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کو ظاہر کر دیا۔ میں یہاں پہ ایک سوال پوچھتی، ٹائم بہت کم ہے اور کور ہمیں بہت کرنا ہے، تو میں خود ہی بتا دیتی ہوں کہ اور آپ لوگ اچھے جواب دیتی۔ یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جب برات نازل ہوئی تو ان کے والدین نے کہا کہ ام رومان نے اور حضرت ابوبکر صدیق ام رومان نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو کہ تمہاری برات نازل ہو گئی۔ سورۃ النور کی 10 آیات نازل ہوئی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی، میں اللہ کے آگے سجدہ کروں گی۔ تو انہوں نے بھی پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کا آپ پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے حکم یا تم کہ تو آپ سب کے حکم آپ کی ہے، اے اللہ کے رسول یہ حکم آپ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو آپ سب نے فرمایا نہیں، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، تم نے سچ بولا تھا، اللہ نے تمہاری سچائی کو ظاہر فرما دیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا یا رسول اللہ، میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں کہ سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے رہنے دو، یہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اچھا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے اس سے بھی انکار فرمایا۔ میں نے پھر 1/3 مال کی اجازت مانگی تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی کلمہ نہیں بولوں گا۔ پھر فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد لیا تھا، الحمدللہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پر نہیں آیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح دوسری چھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا آیت سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم سے لے کر فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، یہ ماشاءاللہ تمام آیات آپ کر چکے ہیں۔ وہ یہ کرتے کرتے ہم اس آیت تک پہنچے 118 119 تک۔ بعض حضرات نے فرمایا ان تینوں حضرات سے مقاطعہ کا 50 دن تک جاری رہنا شاید اس حکمت پر مبنی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک میں 50 دن ہی صرف ہوئے تھے۔ یہ پوری روایت اور تفصیل ہم نے پڑھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث تھی کعب بن مالک کی کہ اس کے کیا فائدے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک نے اپنے واقعے کو جس شرح و بسط و تفصیل سے بیان فرمایا، اس میں مسلمانوں کے لیے بہت سے فوائد و ہدایتیں۔ میری بہنوں، اگر آپ کام بھی کر رہی نا، پیاز کاٹ رہی ہیں، کچن میں بھی ہے نا، تو دیکھیں آج تو ویسے بھی آپ آ جائیں، اس کو غور سے سنیں، اس میں بہت سیکھنے کا سبق ہے۔ میں تو اس کو تیار کرتے کرتے اتنا روئی ہوں، میں نے تو اپنا موازنہ کیا کہ صحابہ کرام کہاں ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے تو اعمال ہی کچھ نہیں، ہماری تو نہ حقوق اللہ ہے نہ حقوق العبادت ہے۔ اور ویسے بھی یہ ذکر کی محفل میں لکھا جائے گا، اگر آرام سے بیٹھ کے سنیں گی، اور تھوڑا سا ہم نے وقت زیادہ بھی دے دیا تو اس کے ہمیں ثواب ہی ثواب ملے گی، کیونکہ ویسے بھی ذکر کرنے ہیں اثر کا وقت ہے، اسرار ذوالحج میں تو آپ کو پتہ ہے یہ آپ نے حدیث بھی پڑھی ہے، پورا درس بھی سنا ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کو جو ان دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ وہ عمل
محبوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال بہت محبوب. ویسے تو تمام دنوں کے عمل جو اچھے ہیں اس کا اجر ملتا ہے، لیکن ان دنوں کے جو نیک عمل ہیں بہت ہی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو. اس میں یہ اذکار بھی آ جاتے ہیں. تو حضرت کعب بن مالک نے اپنے واقعے کو جس شرح و بس تفصیل سے بیان فرمایا، اس میں مسلمانوں کے لیے بہت سے فوائد اور ہدایت ہے. اور پھر یہ آیت ہم تو آگے بڑھ جائیں گے نا، پھر اتنی تفصیل میں تم آگے پڑھ رہے ہوں گے نا، تو آج اس کی تفصیل ہے. اس لیے اس جگہ اس حدیث کو پورا لکھا گیا. وہ فوائد یہ ہے کہ اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عام غزوات میں یہ تھی کہ جس طرف جانا ہوتا اس کی مخالف سمت سے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے، تاکہ مخالفین اسلام کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کس قوم یا قبیلے کے جہاد کے لیے جا رہے ہیں. اسی کو آپ نے فرمایا الحرب خدا، یعنی جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے. اس سے بعض لوگ اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں جنگ و جہاد میں جھوٹ بول کر مخالف کو دھوکہ دینا جائز ہے. یہ صحیح نہیں، بلکہ مراد اس دھوکے سے یہ کہ اپنا عمل ایسا رکھے جس سے مخالفین دھوکے میں پڑ جائیں، جیسے جہاد کے لیے مخالف سمت سے نکلنا، راستے کا پتہ نہ چلے کسی کو. صریح جھوٹ بول کر دھوکہ دینا مراد نہیں ہے. وہ جنگ میں بھی جائز نہیں، جھوٹ تو جنگ میں بھی جائز نہیں، دھوکہ تو. اس طرح یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عمل دھوکہ جس کو جائز قرار دیا ہے اس کا کوئی تعلق عہدے اور معاہدے سے نہیں ہے، اور عہد شکنی صلح ہو یا جنگ کسی حال میں جائز نہیں ہے جھوٹ بولنا. ٹھیک ہے. سفر کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن پسند تھا، خواہ سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسری ضرورت کا ہو. تو ہم کوشش کریں گے میں اور آپ کے جمعرات کو نکلے. اپنے کسی بزرگ مرشد یا استاد یا باپ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز بھی نہیں، اور اس کا انجام بھی اچھا نہیں. اسی لیے یہ تینوں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے سچ بول دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حقیقت حال کا علم بذریعہ وہی ہو جاتا تھا، اس لیے جھوٹ بولنے کا انجام برا تھا، جیسے کہ کعب بن مالک اور دوسرے متخلفین کے واقع مذکورہ سے واضح ہوا. آپ کے بعد دوسرے بزرگوں کو تو وہی تو ہو نہیں سکتی. الہام و کشف سے علم ہو جانا بھی ضروری نہیں، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ جھوٹ بولنے کی ایک نحوست ہوتی ہے کہ قدرتی طور پہ ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں کہ بالآخر یہ بزرگ اس سے ناراض ہو ہی جاتا ہے. اس واقعے سے اور آپ کو پتہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو جھوٹ بولتے ہیں. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ سورۃ البقرہ، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ کسی گناہ کی سزا میں مسلمانوں کے امیر کو یہ بھی حق ہے کہ کسی شخص سے سلام و کلام قطع کر دینے کا حکم دے دے، جیسے اس واقعے میں ان تین بزرگوں کے متعلق پیش آیا. اس واقعے سے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت معلوم ہوئی کہ اس ناراضی اور مقاطعہ سلام و کلام کے زمانے میں بھی غایت محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری بھی نہیں چھوڑی. اتنی محبت، حالانکہ آپ دیکھیں سوشل بائیکاٹ ہو، کوئی بات نہیں کر رہا ہو، نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں دیکھتے تھے، اور وہ چپکے چپکے ان کو دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے کہ نہیں، اور کن اخیوں سے دیکھ کر آپ کی توجہ اور تعلق کا حال معلوم کرنے کی فکر رہتی تھی ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن اخیوں سے دیکھتے تھے. کعب بن مالک کے گہرے دوست قتادہ کا معاملہ کہ ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور کوئی کلام نہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ پورا مدینہ کتنی اطاعت اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا ہے. اور کعب بن مالک کے گہرے دوست اور چچا زاد بھائی قتادہ کا معاملہ کہ ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور کوئی کلام نہ کیا، یہ ظاہر ہے کہ کسی دشمنی یا مخالفت یا بغض سے نہیں، بلکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے تھا. اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون صرف لوگوں کے ظاہر پر نافذ نہ ہوتا تھا، بلکہ دلوں پر بھی اس کی حکومت ہوتی تھی، اور حاضر و غائب کسی حال میں اس کے خلاف نہ کرتے تھے، اگرچہ اس میں کسی بڑے سے بڑے دوست عزیز کے خلاف ہی ہو. خطاب کے پاس بادشاہ غسان کا خط آنے اور اس کے تنور میں ڈالنے کا واقعہ سے صحابہ کرام کے ایمان کی انتہائی پختگی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے مقاطعہ سے سخت پریشان ہونے کے عالم میں بھی ایک بڑے بادشاہ کے لالچ دلانے سے ان کے دل میں کوئی میلان پیدا نہیں ہوا. قبول توبہ نازل ہونے کے بعد صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہم اور عام صحابہ کرام کا کعب بن مالک کو بشارت دینے کے لیے دوڑنا اور اس سے پہلے سب کا سلام و کلام تک سے سخت پرہیز کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقاطعہ کے زمانے میں بھی ان سب کے دلوں میں حضرت کعب سے محبت اور تعلق تھا، مگر حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کچھ چھوڑا ہوا تھا. جب آیت توبہ نازل ہوئی تو ان کے گہرے تعلق کا اندازہ ہوا. صحابہ کرام کا حضرت کعب کو خوشخبری دینے اور مبارکباد دینے کے لیے جانے سے معلوم ہوا کہ کسی خوشی کے موقع پر اپنے دوست احباب کو مبارک دینا سنت سے ثابت ہے.
ٹھیک ہے. کسی گناہ سے توبہ کے وقت مال کا صدقہ کرنا گناہ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بہتر ہے. گناہ ہو جائے تو صدقہ کر دیں، مگر تمام مال خیرات کا دینا اچھا نہیں. 1/3 مال سے زائد صدقہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ اتنا دے ڈالیں کہ بعد میں ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد جو ہے جو مانگتی پھرے. ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم جو ہے کچھ حدیث مبارکہ ہے تو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. تو اب آپ کو سارا رب پتہ چلے گا. ابھی آپ حدیث دیکھیں گی نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسا کہیں سے ہم آیتیں پڑھ رہے ہوتے، کہیں سے ہم حدیثیں پڑھ رہے ہوتے، اور اب نہیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں کس وقت یہ واقعہ پیش ہو رہا ہے. اب سارا ابھی حدیثیں پڑھیں گی نا، جب بھی پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس وقت کا واقعہ ہے. یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے. تو ہم 3 حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا آپ کا ٹائم زیادہ لیں گے تاکہ کیونکہ اگلا ہم جو ہے بریک کر رہے ہیں عید کا. آج ہماری لاسٹ کلاس ہے تو ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں. دوسرے سیشن میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہماری چھٹی شروع ہوتی ہے عید بریک نا. تو چلے ہم پڑھتے ہیں باب قولی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اور یہ جو آیت جو ہے آیت نمبر 118 بھی. تو اس کو ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اسکرین پہ ہے آپ کے پاس. اچھا، ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو عبد الرحمن بن کعب نے کہا کہ عبداللہ بن کعب نے وہ کعب کے بیٹوں میں اپنے باپ کو لے کر چلا کرتے تھے جب وہ اندھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کعب بن مالک، یعنی ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ کعب بن مالک اس آیت کے متعلق وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا جو قصہ بیان کرتے اس میں نے سنا میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں اپنی توبہ کے قبول ہونے کے شکریہ میں یہ کرتا ہوں کہ اپنا سارا مال خالص اللہ اس کے رسول کی رضامندی کے لیے خیرات کر دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تھوڑا مال اپنے لیے بھی رکھ لے، یہ تیرے حق میں بہتر ہے. لیکن یہ آپ نے سیکوینس میں پڑھا سب نا ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم ایک اور حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبداللہ جو کعب بن مالک کے بیٹے، انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کعب بن مالک کو سنا، وہ ان تینوں میں سے ایک شخص تھے جن کا قصور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا. میرے والد کہتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی لڑائی میں پیچھے نہ رہا. ایک غزوہ اسر، یعنی یہ غزوہ اسرا یہی ہے جنگ تبوک، اور ایک غزوہ بدر البتہ رہ گیا. سو میں نے اپنی پکی نیت کر لی کہ جب آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت مدینہ تشریف لائیں گے میں وہی کہوں گا جو سچ ہے. اور آپ اکثر جب سفر سے تشریف لاتے تو چاش ہی کے وقت کچھ دن چڑھے شہر میں آتے، پہلے مسجد میں جاتے، وہاں دوگانا پڑھتے. دیکھیں امام بخاری نے بھی دیکھیں اس کو اپنی کتاب میں یہ حدیث نمبر یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا کہ مجھ سے اور میرے دونوں ساتھیوں سے ہلال اور مرارہ سے کوئی بات نہ کرے. ہم تینوں کے سوا اور لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے حکم نہیں دیا. اب لوگوں میں ہم سے بات چیت کرنے کا لوگوں نے چھوڑ دی. میں اسی حال میں رہا یہاں تک کہ زندگی دوبھر ہو گئی. مجھ کو بڑی فکر یہ تھی کہ کہیں میں مر جاؤں تو آج اسم میرے جنازے پر نماز بھی نہ پڑھے یا آج اسم کی وفات ہو جائے اور میں تمام عمر اسی مصیبت میں مبتلا رہوں گا. کوئی مجھ سے بات چیت نہ کرے، مروں تو نماز تک نہ پڑھے. آخر پوری 50 راتیں گزرنے پر اللہ تعالیٰ نے ہماری معافی کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اس وقت تہائی رات باقی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں تھے. بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا میری بھلائی کے فکر میں تھی. دیکھیں صحابیات بھی ازواج مطہرات بھی ان کی بھلائی کی فکر میں تھی اور میری مدد کرنا چاہتی تھی. خیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ام سلمہ کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں کعب رضی اللہ عنہ کو مبارکباد کہلا بھیجوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی رات کو لوگ ہجوم کر آئیں گے، تمہاری نیند کو بھی خراب کر دیں گے. مطلب محبت تھی نا ان تینوں سے سب لوگوں کو. تو انہوں نے کہا ام سلمہ سے کہ نہیں مت کہلواؤ کیونکہ لوگ خوشی سے جو ہے ہجوم لگا دیں گے اور نیندیں سب کی خراب ہوں گی، اور پھر جب نیند نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، تہجد فجر سب چلی جائے گی نا. یہ میں کہہ رہی ہوں، آپ سب نہیں کہہ رہے ہیں. جب آپ نے صبح کی نماز پڑھی تو اس توبہ کے قبول ہونے کی لوگوں کو خبر دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ آپ کو جب خوشی ہوتی تو آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے صبح کی وہ خبر کی. اور ام سلمہ نے کریڈٹ نہیں لیا کہ وہ تو میرے شوہر ہیں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی میں زوجہ ہوں اور مجھے سب سے پہلے خبر ملی تھی، میں بتاؤں گی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تو مجھے خبر ملی تھی، یہ تو میں کہوں گی. نہیں، ایسا نہیں کیا انہوں نے. تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ آپ کو جب خوشی ہوتی تو آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگتا.
گویا چاند کا ایک ٹکڑا، ہم 3 آدمی جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ وہ پیچھے ڈال دیے گئے. یہی 118 جو آپ دیکھ رہی، یعنی ہماری نسبت کوئی حکم نہیں ہوا. جب اللہ نے ہماری معافی کا حکم نازل فرمایا، پھر ان کا بھی ذکر آیا جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے جھوٹے بہانے کیے تھے، تو ان کا ذکر بہت برے طریقے سے کیا گیا. ویسا برا ذکر اللہ جل شانہ نے کسی کا نہیں کیا. فرمایا بہانے لائیں گے تیرے پاس، جب لوٹ کر جاؤ گے آپ کہہ دیں بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز نہیں مانیں گے تمہاری بات. اللہ تعالیٰ تمہارے احوال ہم کو بتا چکا ہے، اور ابھی دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے کام اور اس کا رسول. پھر جاؤ گے طرف اس جاننے والے اور چھپے اور کھلے کے پاس، تم پھر جاؤ گے واپس، اسی کے پاس جانا ہے، سو وہ بتائے گا جو تم کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو پہلے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے دل میں طرح طرح کے خیرات شیطان نے ڈالے تھے کہ کوئی جھوٹا بہانہ کر دینا، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. انہوں نے سچ سچ اپنے قصور کا اقرار کر دیا. دو گانا شکریہ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سفر مال خیر واپس لائے. آپ سے دو گانا جو شکریہ ادا کیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کعب بن والد جو عبداللہ بن کعب نے جو اپنے والد کعب بن مالک کو کھینچ کر چلایا کرتے تھے، کیونکہ وہ اندھے ہو گئے تھے نا، تو ان کو کھینچ کر چلاتے تھے ان کے بیٹے. یوں کہا کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کرتے تھے. کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی واقعے کو سچ کہنے کی توفیق دی کہ اس پر اتنا احسان کیا جیسے مجھ پر احسان کیا. میں نے اس زمانے سے جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقدمے میں سچ سچ عرض کیا، اب تک قصدن کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ تعالیٰ نے اسی باب میں یہ آیت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جو ساتھ رہے نبی کی مشکل گھڑی میں آخر تک. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو یہ حدیثیں تھیں ساری، تو ہم نے وہ بھی کور کر لی. اب ہم جو ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اسٹاپ تھنک اینڈ شیئر سورۃ التوبہ کی آیت 118 کی تفسیر میں جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ کے واقعے سے کیا سیکھا. کوئی ایک کیا ہم نے سیکھا، کوئی ایک پوائنٹ شیئر کرے گا؟ ایک آپ لوگ چاہیں گے شیئر کرنا، ہم نے کیا سیکھا؟ جی بولیے. ہمیں کسی بھی کام میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور جی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اور کوئی بہن حصہ ڈالیں گی اپنا؟ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ صاحب بن سعد نے سچ بولا تھا کہ میں اس وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا. ان کو جو پابندیاں لگی تھی کہ اپنی بیوی بچوں سے دور رہو، کیونکہ ان کی سچ کے بنا پہ یہ 40-50 دن کی تھوڑے. جی دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ منافقوں کو تو جانے دیا، اور دیکھیں ان کی کیسی صفائی دنیا میں ہی ہو گئی اور ان کی توبہ قبول ہوئی اور قرآن میں آ گئی آیت ان کے لیے نا. اور کوئی بہن حصہ ڈالیں گی؟ اگر اب بھی لوگ بہنیں کم ہیں تو آپ لوگ جلدی جلدی میسج کر دیں تاکہ جو بھی تھوڑا سا رہ گیا اس میں شامل ہو جائیں ذکر کی محفل میں، اور زیادہ ثواب ہے اس ذوالحجہ میں. جی اور کوئی بہن حصہ ڈالیں گی؟ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت اچھے آپ لوگوں نے سبق بتایا سیکھا. اچھا چلیں ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ کہ یہی جو ہماری بہنوں نے بتائی آسانی اور فرصت رکاوٹ بنی کہ آسانی تھی اور جو ہے سستی آ گئی. پھر آج کا کام کل پر ڈال دیا کہ اچھا ابھی چلا جاؤں گا ابھی چلا جاؤں گا، لیکن جھوٹ نہ بولا، سچائی سے معاملہ کیا تو توبہ کی، اور تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اور پورا اپنے واقعہ پڑھا. پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں آگے کہ سچ کی اہمیت کیا ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ مومن کی سب سے بڑی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، اور سچ بولنے سے اس کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیشہ سچ کا اور سچے لوگوں کا ہی ساتھ دینا چاہیے. مسند احمد کی حدیث میں روایت ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو. آپ نے ایک اور جگہ فرمایا کسی شخص میں جھوٹ اور سچ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. سچی بات دنیا کی بہترین نعمت ہے. انسان اگر کسی سچی بات کے بعد مشکل میں پڑ جائے تو بھی سچ پر ہی قائم رہے گا. جھوٹ اور سچ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک دن
اس سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے مشکل سے نکال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصائل پائے جاتے ہوں تو تمہیں دنیا کی محرومی کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور وہ 4 خصائل کیا ہیں کہ نبی کے سے فرمایا 4 نیکیاں اگر تجھ میں پائی جائے تو دنیا کی کسی چیز کے فوت ہو جانے کا تجھ کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن اخلاق، اور کھانے میں پاک دامنی، یعنی گزارنے کے لائق حلال روزی ملتی رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا فرمایا، یہ حدیث ایک اور دیکھ لیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ نیکی اور اچھائی کے راستے پر لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اللہ ہمیں بھی صدیق لکھ دیجئے۔ اور جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان سچ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو واقعی سچ بولنے لگ جاتا ہے اور بطور انعام اس کی نیکی کی توفیق ملتی ہے اور صدیقین کا درجہ اور مقام جنت عدن مل جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیقین کا ہے، اس لیے چاہیے کہ کتنی مشکلات کیوں نہ ہو برداشت کرنی پڑے، لیکن انسان کو ہمیشہ سچ کہنے والا اور سچ کا ساتھ دینے والا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ توبہ کی آیت 118 کی تفسیر میں ہم نے جنگ تبوک کے بارے میں کیا سیکھا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ شیئر، اسٹاپ، تھنک اینڈ شیئر۔ ہم نے یہ سیکھا کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ ہم نے یہ سیکھا کہ اس واقعے سے جو چند سبق ہمارے سامنے آتے ہیں ان میں سے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اہم ترین ڈیوٹی ہو اس ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جب بھی کسی شخص سے ذمہ داری دی جاتی تو اسے ہر صورت پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اور ورنہ وہ اسے قبول ہی نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، چلے میں نے کہا میں بھی حصہ ڈال دوں، تو پھر سے وہ سلائڈ دیکھتے ہیں اسٹاپ، تھنک اینڈ شیئر کے سورۃ توبہ کے آیت 118 سے کیا سیکھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان اور تقویٰ کیسا تھا۔ کسی کے چوری چھپے بھی کوئی بات نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کی، اللہ کا حکم مانا نا ان صحابی سے، سرگوشی سے بھی بات نہیں کی، اللہ کی قسم دے کر بات کی تب بھی بات نہیں کی۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بادشاہ کا خط ملا تو اس پر کوئی کام نہیں دھرے، یعنی دنیا کے کسی لالچ پر توجہ نہیں دی، کیونکہ ایمان تھا اور یقین تھا کہ آج بخشش نہیں ہوئی تو کل بہت برا دن ہے پکڑ کا، وہاں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن ہم اپنے اخلاق اور کردار کا موازنہ نہ کریں کہ ان صحابہ کے اخلاق و کردار سے، کہ اگر دین کی وجہ سے ہم پر کوئی آزمائش اور مشقت آ جائے تو ہمارا طرز عمل اور رویہ کیا ہوتا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے رسول سے، ایمان والوں سے کیسے بدگمان ہو جاتے ہیں اور ایسے دین کو ہی برا بھلا کہنے لگتے ہیں جس میں سزا کا کوئی عنصر پایا جاتا ہو۔ انہوں نے دین کو برانے کا سزا بھگتی، دنیا میں ہی جو ہے توبہ قبول کروا لی اپنی۔ حالانکہ انسانوں کی اصلاح کے لیے صرف پیار و محبت ہی کافی نہیں ہوتا، ان کے لیے بعض دفعہ سزا دینا بھی ضروری ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایک کو اگر سزا دے دی جائے تو سب کے لیے وہ ایک نمونہ عبرت بھی بن جاتا ہے کہ مجھے بھی یہ سزا ملے گی۔ تو بہرحال جو اہم ترین سبق ہے وہ یہی ہے کہ فرض سے کوتاہی، فرض سے غفلت اللہ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ ہے۔ سستی اور کوتاہی سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، تو ہم یہ دعا مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ، جو کہ ہر وقت آپ پڑھتی ہیں سر صبح شام کے اذکار میں۔ تو ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اور سستی اور قائلی کے چکر کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کیا کر سکتے ہیں کہ الارم سیٹ کریں تہجد کو اٹھنے کے لیے، کہ میں الارم رکھ لیں۔ نمازوں کی اگر کسی وقت دوپہر قیلولہ کرتے ہیں تو کوئی ظہر یا عصر نکل جاتی ہے تو الارم سیٹ کر لیں۔ آج کل تو موبائلز میں ہیں، اور پھر ایک انسان کے آسان کام کے ساتھ شروعات کریں۔ تہجد مشکل ہے تو آپ جو ہے فجر سے جو ہے ضروری نہیں کہ گھنٹہ پہلے اٹھے، عادت ڈالنی ہے نا، تو 15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ گئے، 2 رکعت پڑھ لیے۔ تو کوئی بھی کام کی شروع کرنے کے لیے نا، عبادت ہو، حقوق اللہ قربہ، تو آسان کام کے ساتھ شروعات کریں، پھر 4 رکعت، پھر 6 رکعت، تو کرتے کرتے 8 رکعت تک پہنچ جائیں گی تہجد کی، پھر جلدی بھی اٹھنے لگیں گی، 15 منٹ پہلے، پھر 20 منٹ پہلے، پھر 25 منٹ پہلے۔ پھر جو ہے متحرک رہیں، ہر وقت کام کرتے رہیں، بیٹھ جاتے ہیں یا زیادہ سو جاتے ہیں تو دماغ مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایکسرسائز کریں، اچھی ڈائٹ لیں
اور اس نیت سے کہ میں جو ہے حقوق اللہ حقوق العباد اچھے ادا کر سکوں. اپنی دوائیں ٹائم پر لیں, اپنے چیک اپس ٹائم پہ کرائیں, اور مناسب کام کا ماحول بنائیں, ایسے دوست بنائیں جو ایسا ماحول دیں کہ پارٹی بھی آپ کی ہو رہی ہو نا, دوپہر کا لنچ بھی آپ نے کٹی پارٹی رکھی تو وہ دوست کہے کہ چلو پہلے ظہر پڑھ لیتے کھانا, تو ورنہ کیا ہوتا ہے کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں تو اثر ہو جاتی, چائے پیو اور چٹکارے اور یہ کھانا ایسے بنا وہ بنا. تو اپنے بڈیز اپنے دوست بھی اچھے بنائیں جو کہ جن کا ماحول اچھا ہو, دینی ماحول ہو. یہ نہ ہو کہ جو نماز اچھا کھا کے پڑھ لیں گے اس طرح کے لوگوں, تو وہ آپ کو ہمیشہ نیکی کی طرف, یعنی ایسے لوگوں جن کو دیکھ کے رب یاد ہے, ربانی خود بھی بن جائیں اور پھر ظاہر ہمارے دوست بھی, ہمارے جاننے والے ملنے والی سہیلیاں بھی ربانی ہوں گی, بہنیں بھی ہماری ربانی ہوگی جو حلقوں کی طرف کھینچیں گی اور کہیں گی کوئی بات نہیں 15 منٹ زیادہ ہو گئے, چھٹی تو بہت کرتے ہیں نا ہم, لانگ ویکینڈز آ جاتے ہیں, عید کی چھٹیاں آ جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیز آ جاتے ہیں. اچھا وہ کام کریں جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ اب آپ سوچ رہی نا, جیسے اب عشرہ ذوالحجہ ہے تو مجھے تہجد پڑھنی ہے, تو اب سوچ رہے ہیں تو وہ کر کے دکھائیں, صرف سوچے نہ ہو. یعنی یہ کہ زبانی جو ہے جمع خرچ نہ ہو, باتیں ہی نہ ہو, ٹھیک ہے. اور اپنے مسائل لکھیں کہ میرے مسئلے کیا ہے, میں کس وجہ سے نمازوں میں اول وقت میں نماز نہیں پڑھی ہوں, اور ذکر اذکار میرے کیوں نہیں ہو رہے ہیں, کہ میرے ٹائمنگز غلط ہیں, میں پکانے کے وقت نماز پڑھتی ہوں, نماز کے وقت پکاتی ہوں, کیا ہے نا, تو اور کیا میرے مسئلے ہیں. تو یا کوئی ٹیبلٹ ٹائم پہ نہیں کھا رہی ہوں, آئی ڈراپ جیسے میرے بہت بن گئے تو وہ میں ٹائم پہ نہیں لے رہی ہوں تو واٹری ہو جاتی وغیرہ وغیرہ, یہ سب کو پتا ہے نا. تو یہ بھی اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں, اتنا پیارا بنا ہوا ہے, کتنے ٹپس مل گئے آج ہم کو ایک درس کی وجہ سے نا. تو اب ہم دعا بھی پڑھ لیتے ہیں جو سستی اور کاہلی ہمیں کرواتی ہے. تو انشاءاللہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر و غم سے, کمزوری اور سستی سے, اور بزدلی اور بخل سے, اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے سخت غلبے سے. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ سب لوگوں کا بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے, اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے پاس تو مثال موجود ہیں, رول ماڈلز ہیں اللہ آپ وسلم کی ذات میں, اور ہمارے رول ماڈلز جو اتباع کرتے تھے صحابہ کرام اجمعین, ان کو بھی آج ہم نے پڑھا. تو ہمیں ہمارے بچوں کو بھی یہ سنایا کریں, یہ درس شروع بچوں کو سنایا, اس میں پورے صحابہ کی کہانیاں ہیں, اور کس طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کو مسلمانوں کو پکڑتا, کس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی, اور منافقوں کو تو آگ کے نچلے درجے میں جلنا ہے تو ان کے عذر جو ہے سنتے رہے, اور ان کو اجازت دیتے گئے, ان کے عذر کو مانتے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے, اور کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. اور آج ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ یہ آج دوسرا دن ہے عشرہ ذوالحجہ کا, اور ہم نے ایسی باتیں سیکھی پڑھی جس نے ہمارا ایمان میں اضافہ کیا, ایمان ہمارا مضبوط ہوا. دکھ تکلیف غم پریشانی بھی آئے گی تو ہم نہیں پریشان ہوں گے کہ کتنا بڑا سوشل بائیکاٹ ہوگا, کوئی ہم سے بات نہیں کرے گا تو ہم پریشان نہیں ہوں گے, اس کے لیے بھی توبہ استغفار کریں گے, اور اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں گے, ہے نا, سب کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں قرآن و سنت پہ جو ہم پڑھتے ہیں چلنے والا سننے والا بنا دے, اور جو اللہ تعالیٰ یہ بھی قبول کرے کہ آپ لوگوں نے زیادہ وقت دیا اور ایک ٹاپک کو پورا کیا انشاءاللہ العزیز. تو انشاءاللہ عید کے بعد ملاقات ہوگی. تقبل اللہ منا و منکم. تو اور میسیجز پہ اور فون پہ بھی مبارکباد دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے, پورا درس آپ کا چلا گیا اس پہ کہ سارے اذکار بھی معلوم ہیں, تکبیرات بہت پڑھنی ہیں, اور جو ہے تحلیل اور تحمید اور تحلیل بھی بہت پڑھنی ہے, آپ کو سب معلوم ہے کیا پڑھنا ہے. تو سارے اذکار اور آپ سب جانتی ہیں اور یاد بھی ہے, اور درس میں یاد دہانی بھی ہم نے کر لی تھی, اس کو بھی دوبارہ سن لیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ بس ہم نے اس عشرہ ذوالحجہ میں بہت زیادہ ذکر اذکار اور نوافل, فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی پڑھنے والا بنا دے, تہجد دوحہ اور چاش وغیرہ جتنی بھی نوافل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے, وما توفیق الا باللہ, اور ہم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا
इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप लोगों को बहुत जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। और हमारी उज़मा बहन ने बहुत मेहनत की है, मैंने यकीन करें सुबह तक आखिर तक भेजती रही हूँ और मुझे हैरानी हुई कि वो सब स्क्रीन पे था उसमें सब स्क्रीन। अच्छा, अब एक बहुत अशकाल है, वो अशकाल दूर कर लेते हैं क्योंकि आप कुरान की स्टूडेंट है, आपसे ये सवाल होगा कि लोग जो है, क्योंकि जुमे को हज पढ़ रहा है, ठीक है ना, जुमे को हज पढ़ रहा है इस साल, तो लोग कहते हैं जुमे को हज को कहते हैं हज अकबर, तो उसको भी हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, स्क्रीनशॉट भी दे। वाज़ेह रहे कि हज अकबर हर हज को इसलिए कहते हैं कि उम्रा छोटा हज है। और अच्छा, हाँ, छोटा म्यूट कर दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, म्यूट कर दें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है तो जी। अच्छा, अब गौर से सुने क्योंकि आपको सवालात होंगे ना, क्योंकि आप कुरान के वाज़ेह रहे कि हज अकबर हर हज इस साल जुमे को हज अकबर है, मतलब सॉरी जुमे को हज है, तो जुमे का जब हज होता है तो हम लोग कहते हैं हज अकबर, बचपन से सुनते आए। ऐसा नहीं है, हज को हज अकबर कहते हैं, हर हज हज अकबर है और उम्रा हज असगर है। वाज़ेह रहे कि हज अकबर हर हज को इसलिए कहते हैं कि उम्रा छोटा हज है, उसके मुकाबले में हज बड़ा हज है। और ये जो लोगों में मशहूर है कि अगर जुम्मे के दिन आ जाए तो वह हज अकबर होता है, इसकी कोई असल नहीं है। जुम्मे के दिन हज तो बेशक जुम्मे के दिन हज हो तो बेशक दो फजीलतें जमा हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ इसी को हज अकबर करार देना दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये लक़ब हर हज का है, चाहे वो किसी दिन भी हो। हज हज अकबर है और उम्रा हज असगर है। तो दूसरा स्लाइड देखते हैं इंशाल्लाह हम। सही हादीस से साबित है कि यौम हज अकबर से मुराद 10 जो जुल्हिज्जा का दिन है, उस दिन मुना में ऐलान निजात मनाया गया। 10 जुल्हिज्जा को हज अकबर का दिन इसलिए कहा गया कि इस दिन हज के सबसे ज़्यादा और अहम मनासिक अदा किए जाते हैं और आम उम्रे को हज असगर का और आम उम्रे को हज असगर कहा करते थे, इसलिए उम्रे से और अवाम उम्रे को हज असगर कहा करते थे और अवामुन्नास जो है लोग जो है उम्रे को हज असगर कहा करते थे, इसलिए उम्रे से मुमताज़ करने के लिए हज को हज अकबर कहा गया है। अवाम में जो ये मशहूर है कि जो हज जुमे वाले दिन आए वो हज अकबर है, ये बेअसल बात है। इस साल हज जुमे को पड़ रहा है तो वो हज अकबर है, जुम्मे को भी हज अकबर होता है और किसी दिन भी हो हज अकबर ही कहलाता है, हज हज अकबर ही होता है। ये मत कहें कि इस साल जुमे को हज है तो हज अकबर, हर साल हज हज अकबर ही होता है, क्योंकि हज को हज अकबर कहते हैं, उम्रे को हज असगर कहते हैं। ये आयत सूरत तौबा की गुजर चुकी है, आप पढ़ चुके हैं कि मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ देती हूँ। और साफ ऐलान है कि अल्लाह ताला इसके रसूल की जानिब से हज अकबर के दिन तमाम लोगों की तरफ के यकीनन अल्लाह ताला मुशरिकों से बरी ज़िम्मा, उसका रसूल भी, चुनाचे अगर तुम तौबा कर लो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम मुंह मोड़ो तो जान लो कि यकीनन तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें आप दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दें। तो वाज़ान मिनल्लाहि व रसूली इलन नासी यौमल हज्जिल अकबरी, ठीक है, यौमल हज्जिल अकबर। तो उस जब भी आप ससम ने इसको हज अकबर ही कहा था, तो हज हज अकबर है और उम्रा हज असगर है। और जो है हज चाहे जुमा को हो चाहे जुमा के अलावा दीगर दिन में हो, वो हज हज अकबर है, ठीक है। अगर आपको कोई कहे इस साल हज अकबर है तो कहना नहीं, हज तो हज अकबर भी है, अकबर। ये तीनों स्लाइड आप दिखा दीजिए। चलें फिर अब इस पे हम कंक्लूड करते हैं। एज ए कुरान के स्टूडेंट आपको सवालात होंगे, तो हमने कहा चले हम ये भी बात कर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद का ब्रेक है, ईद के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी फिर से, ठीक है। और ये एंड पे जा रही है हमारी सूरत तौबा। तो अब आप लोगों ने कोई बात रखनी हो इन आयत के मुतालिक बीच में नहीं कह सके थे तो आप अपनी बात रख सकते हैं, फिर हम कंक्लूड